إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت وصلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے۔ وہ اللہ ہے، اگر وہ کسی کو ہدایت دے تو ساری دنیا مل کر اسے گمراہ کر نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کر دے تو ساری دنیا مل کر اسے ہدایت دے نہیں سکتی۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جسے چاہے قدر و منزلت کی مقام و مرتبے کو پہنچا دیتا ہے اور کسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جو اولاد دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے اولاد سے دور کرنا نہیں چاہتی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو اولاد سے دور رکھنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے اولاد دے نہیں سکتی۔ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام قوتیں اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان تمام درخت کے پتوں کو اگر آپ پیش بنا لیا جائے، ورق بنا لیا جائے، اور دنیا میں جتنے
درخت ہیں، ان درختوں کو اگر آپ قلم بنا لیا جائے، پین بنا لیا جائے، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کو، پانی کو اگر آپ انک بنا لیا جائے، دوات بنا لیا جائے، یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی پاکی، حمد و ثنا، بزرگی لکھنا شروع کر دو، یہ تمام کے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میری پیاری اسلامی مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کل کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوگا، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ حضرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، عام انسان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا سچ کہا، الموت قدح کل نفس شاربوہ، الموت قدح کل نفس شاربوہ، والقبر باب کل نفس داخلوہ۔ یعنی شاعر نے شعر میں کہا الموت قدح کل نفس شاربوہ، موت ایک پیالے کی طرح ہے، موت ایک پیالے، ایک گلاس کی طرح ہے، ایک پینے والی چیز کی طرح ہے، ہر انسان کو اس کا ایک گھونٹ پینا ہوگا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہ، ہر انسان کو، ہر اور مرد اور عورت کو، چھوٹے اور بڑے کو، ہر انسان کو اس میں سے ایک گھونٹ پینا ہوگا۔ والقبر باب کل نفس داخلوہ، اور قبر ایک دروازہ ہے، اس میں سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے، اس میں سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت ہر زندے پر آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، چھوٹے پر بھی آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، نیک لوگوں پر بھی موت آتی ہے، برے لوگوں پر بھی آتی ہے، اور جب یہ آتی ہے نہ اس سے خود انسان بچ سکتا ہے، اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، اس کے بازو بیٹھے ہوئے لوگ، نہ اس کے رشتہ دار اسے بچا سکتے ہیں، نہ اس کے والدین اسے بچا سکتے ہیں، نہ اس کی مائیں اور بہنیں اس سے بچا سکتے ہیں۔ حضرین کرام، اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ والی دنیا نصیب نہیں کی، یعنی اس دنیا میں ہم نے کسی کو ہمیشہ والی زندگی نہیں بنایا، یہاں ہم نے اس دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھا، اور نہ اس کے بعد کوئی انسان رہنے والا ہے۔ حاضرین اکرام، موت ہر زندے پر آتی ہے، ہر انسان پر آتی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر کسی کو بقا ہونا ہوتا، اگر اس روئے زمین پر کسی کو رہنا ہوتا، اگر اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ والی کسی کو رہنا ہوتا، تو پیارے نبی علیہ السلام کبھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا بتایا گیا ہے۔ لیکن ان کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا سچ کہا، لو کان فی الدنیا بقا، لو کان فی الدنیا بقا
لما مات خیر المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس روئے زمین پر کسی کو بقا ہوتا، اگر اس روئے زمین پر کسی کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا، اگر اس روئے زمین پر کسی کو ہمیشہ باحیات رہنا ہوتا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوتے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس دنیا کو نہیں چھوڑتے۔ حاضرین اکرام، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ موت عام انسانوں کو بھی آتی ہے، انبیاء اکرام کو بھی آتی ہے، اور انبیاء کے جو سردار ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے موت سے دوچار کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءہ صقہ، جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے فرشتے ایک چماٹا مارا، گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اس فرشتے کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، اللہ رب العالمین تو ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو کبھی مرنا نہیں چاہتا، جو دنیا کی حرص رکھتا ہے، جو دنیا میں جینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس فرشتے کو آنکھ عطا کرتا ہے، کہتا ہے کہ پھر جاؤ ارجع الیہا فقل، جاؤ اس کے پاس، پھر اس سے کہو کہ گائے کے پیٹھ کے اوپر، ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ کو رکھنا، اور اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس ایک بال کے بدلے میں 1 سال آپ زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی جتنے بال ہیں ان بالوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین مزید آپ کو زندگی عطا کرے گا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، قال یا ربی ثم ماذ، پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ یہ بال کے بدلے میں جو مجھے سال عطا کیے گئی ہیں، زندگی عطا کی گئی ہیں، اس کے ختم ہونے کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ کہا ثم الموت، اس کے بعد پھر مرنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کہا قال فالآن، اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی انتقال ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میرا ابھی انتقال ہو جائے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ موت نہ کسی مالدار کو چھوڑتی ہے، نہ کسی غریب کو چھوڑتی ہے، نہ محل میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو چھوڑتی ہے، نہ جھوپڑی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو چھوڑتی ہے، نہ انسان یہ دیکھتی ہے کہ کالا ہے یا گورا، یہ فلاں مقام کا رہنے والا ہے، یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے۔ یہ موت جب آتی ہے تو کچھ نہیں دیکھتی بلکہ اپنا کام ختم کر کے چلے جاتی ہے۔ حضرین اکرام، یہ جب موت آتی ہے، یہ اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ وقت سے پہلے آتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ المنافقین کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا وقت ہوتا ہے، نہ یہ موت کا فرشتہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد آتا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ وقت مقررہ پر آتا ہے، وقت کے مقررہ پر آتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی آرزو باقی ہے، اس کی تمنائیں باقی ہیں، اس کا اور کچھ کام باقی ہے، اس کی اور کچھ زندگی باقی ہے۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اپنا کام ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ موت کے آنے سے پہلے، یہ زندگی کے ختم ہونے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اور جب کوئی انسان یہ نہیں جانتا موت کے تعلق سے کہ وہ کہاں مرنا ہے، کہاں اس کی موت آئے گی، کہاں اس کی روح قبض کر دی جائے گی، جب اس کی روح قبض کر دی جائے گی، نہ وہ مسجد کے اندر تصور کر سکتا ہے، نہ وہ گھر میں۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی، کہ میں کہاں رہوں گا، کس حال میں رہوں گا، مسجد میں رہوں گا یا مسجد کے باہر،
یا میرے گھر میں رہوں گا یا گھر کے باہر، یا میری نیک اعمال کرتے ہوئے موت ہوگی یا برے اعمال کرتے ہوئے میری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ اللقمان آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان ہی نہیں جانتا، کوئی انسان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، وہ کل کیا خرچہ کرے گا، وہ کل کی کمائی کیا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی بچہ یہ نہیں جانتا، کوئی بڑا یہ نہیں جانتا، کوئی نوجوان یہ نہیں جانتا، کوئی بوڑھا یہ نہیں جانتا، کوئی مرد یہ نہیں جانتا، کوئی عورت یہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی، کب مرے گی، کس حال میں مرے گی، گھر میں مرے گی یا گھر کے باہر مرے گی، مسجد میں موت اس کی آئے گی یا مسجد سے باہر اس کی موت آئے گی، کوئی انسان یہ نہیں جانتا۔ بلکہ موت جب آئے گی یہ نہیں دیکھتی کہ کس حالت میں ہے، یہ فلاں حالت میں ہے، یہ اچھی حالت میں ہے، یہ بری حالت میں ہے، یہ موت یہ تمام نہیں دیکھتی، بلکہ موت جب آئے گی تو اپنا کام ختم کر کے چلی جائے گی۔ حضرین اکرام، بعض لوگ موت کے تعلق سے سوچتے ہیں، دنیا میں بعض مقامات کے بارے میں سرچ کیا جا رہا ہے کہ آپ فلاں زمین پر چلے جاؤ، فلاں زمین پر چلے جاؤ، فلاں ملک پر چلے جاؤ تو موت کا فرشتہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ موت کے دہلیز پر قدم نہیں رکھو گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے سورۃ النساء کے اندر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر دبوچے گی، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، گرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، مضبوط بنگلوں میں ہی کیوں نہ ہو، اچھے گھروں میں ہی کیوں نہ ہو، موت جب آئے گی وہ کسی کا مسئلہ اور کسی کے اوقات کو نہیں دیکھے گی، بلکہ اپنا کام ختم کر کے چلی جائے گی۔ اور بعض لوگ موت سے بچنے کی پلاننگ کرتے ہیں، موت سے دور ہونے کی پلاننگ کرتے ہیں، موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہو، چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یہ موت تمہیں آ کر دبوچے گی، آ کر پکڑے گی، کہاں تم کہیں بھی بھاگ کر چلے جاؤ۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے سے ملاقات کر کے رہے گی، تمہارا خاتمہ کر کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، بلکہ تم اس ذات کی طرف چلے جاؤ گے جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، باطنی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرین اکرام، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جسے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان یہ کوشش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں موت سے بچ جاؤں، میری بیوی میری موت کے حوالے ہو جائے، میرے اولاد موت کے حوالے ہو جائے، تمام کے تمام ختم ہو جائے، لیکن میری ذات بچ جائے، میں بچ جاؤں، یہ کوشش کرتا ہے انسان۔ لیکن یاد رکھو، ہر انسان کو کسی نہ کسی حالت میں ہر وقت موت آ کر ہی رہے گی۔ جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، جب اس کا آخری وقت آ جائے گا، جب اس کا آخری ٹائم آ جائے گا، یہ نہیں دیکھتی کہ موت اس کی کچھ آرزو ہیں، اس کی کچھ تمنائیں ہیں، یہ نوجوان ہے، یہ ابھی بوڑھا ہے، یہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کے خواہشات ہیں، اس کے آرزو ہیں، یہ تمام نہیں دیکھتی، بلکہ جب آتی ہے تو اپنا کام ختم کر کے چلی جاتی ہے۔ آتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتے، آتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتے، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، بعض لوگوں کی آرزو ہوتی ہے میں مروں گا تو وہاں مروں گا، میری موت آئے گی تو اس حالت میں آئے، میں فلاں کام کرتا رہوں گا۔ کسی کوئی انسان کوئی نہیں جانتا، کیونکہ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، پلین ختم ہو جاتی ہے، جل کر ختم ہو جاتی ہے، ان کے لاشیں تک بھی میسر نہیں ہوتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی باڈی ہمیں ہاتھ کو نصیب نہیں ہوتی۔ آتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتے، آتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتے، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتے۔
حضرین اکرام، یہ موت کے آنے سے پہلے، یہ زندگی ختم ہونے سے پہلے، یہ دیکھتی آنکھ بند ہونے سے پہلے، یہ حرکت کرتے ہاتھ رکنے سے پہلے، یہ سانس لیتی ناک اپنی بند ہو جانے سے پہلے، یہ چلتے پیر بند ہونے سے پہلے، یہ دھڑکتا دل بند ہونے سے پہلے آپ اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اپنی دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، قبر کی زندگی کی تیاری کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ایسا سفر ہے نہ میرے خاندان اس میں کام آئے گا، نہ میرا گھر والا اس میں کام آئے گا، بلکہ مجھے اور آپ کو تنہا اس میں سفر کرنا ہے۔ یہ آخر تنہا والی زندگی، یہ آخرت والی زندگی، یہ میدان محشر والی زندگی، یہ خلق کی زندگی کے تیاری کے تعلق سے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے جب یہ موت آنے سے پہلے، یہ موت کے آنے سے پہلے انسان اپنا نیک اعمال کر لے۔ نیک اعمال جو بھی ہے، نماز کی پابندی ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال ہیں وہ نیک کام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کے فرشتے کو دیکھ کر انسان یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دے، مجھے تھوڑا وقت دے، مجھے تھوڑا ٹائم دے کہ میں صدقہ و خیرات کر کے آؤں گا، ایک سجدہ تیری بارگاہ میں کر کے آؤں گا، کچھ نیک عمل کر کے آؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین اس موقع پر کسی کو وقت نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المنافقون کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ نے کہا انفقوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو کچھ ہم نے رزق آپ کو دیا ہے، مال و دولت ہم نے آپ کو جو دیا ہے، اس میں موت کے آنے سے پہلے خرچ کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، موت کے قریب میں بعض لوگ منافقین یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے، ان کی خواہش ہوگی اے اللہ مجھے کچھ وقت دے، مجھے کچھ چھوٹ دے، مجھے کوئی وقت دے کہ میں جاؤں صدقہ و خیرات کروں، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت کسی کو موقع نہیں دے گا۔ یاد رکھو یہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے تو اسی میں نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الملک کے اندر فرمایا اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کی جو زندگی اور موت دی ہے اس کا یہ اہم سبب یہ ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ حاضرین اکرام، اس کے علاوہ موت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، آئیے موت کی یاد اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابن قدامہ علیہ رحمہ موت کے حوالے سے، موت کو یاد کرنے کے حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ پہلا وہ انسان، پہلا وہ شخص جو دنیا کی محبت میں پوری طریقے سے غافل ہو چکا ہو، دنیا کی محبت میں پوری طریقے سے مشغول ہو چکا ہو، صبح شام دولت کمانے کی فکر، صبح شام دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو موت کو آنے سے ناپسند کرتا ہے۔ یہ پہلا انسان ہے، یہ پہلا انسان ہے، پوری طریقے سے دنیا میں شامل ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں شامل ہو جاتا ہے، ہمیشہ دنیا کی رنگینی کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، جب بھی اس کو موت کی یاد آتی ہے تو موت کی یاد سے ناپسند ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جب اس کو موت یاد آتی ہے تو موت کو ناپسند کرتا ہے، اس وجہ سے کہ میں اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملوں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دوسرا انسان ہے، نیک عمل تو کرتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو موت کو ناپسند کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں نیک عمل کروں، میں اچھے اعمال کروں۔ اور تیسرا وہ انسان ہے جو ہمیشہ موت کی فکر کرتا ہے اور ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے کہ کبھی بھی میری موت آ جائے، کبھی بھی میری روح قبض ہو جائے۔ یہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اور کچھ کام کروں، ہمیشہ اپنی موت سے محبت کرتا ہے، نیک عمل کر کے تیار ہو جاتا ہے، جب بھی اس کی موت آ جائے تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان تینوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے
جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کو ہمیشہ آنے کے لیے تیار رہتا ہے، موت کا ہمیشہ استقبال کرتا ہے، اور ان میں سے دوسرا بہترین شخص وہ ہے جو ہمیشہ موت کی فکر کرتا ہے، اور جب اسی موت کی یاد آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے کہ مجھے ابھی نیک عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور ان تینوں میں سب سے بدترین اور سب سے بیوقوف وہ انسان ہے جو ہمیشہ دنیا کی محبت میں پلا رہتا ہے، دنیا کی ہمیشہ محبت میں پڑا رہتا ہے، یہ سب سے بدترین شخص ہے۔ حاضرین کرام، مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری، آخرت کی تیاری، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری، قبر کے بعد کی زندگی کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے نبی علیہ السلام کے پاس تھا، میں پیارے نبی علیہ السلام کے پاس تھا، ایک انصاری صحابی پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے سب سے اچھا مومن کون ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان اور وہ مسلمان سب سے اچھا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، جس کے کردار اچھے ہیں، جس کے کیریکٹر اچھے ہیں، یہ مسلمانوں میں سے سب سے اچھا مسلمان ہے، سب سے افضل مسلمان ہے۔ انصاری صحابی پھر پیارے نبی علیہ السلام سے دوسرا سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مومنوں میں، مسلمانوں میں سب سے عقل مند، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہو، جو اس دنیا میں رہ کر اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، یہی مسلمان حقیقی معنوں میں عقل مند مسلمان ہے۔ ہمارے پاس عقل مندی کی دلیل کیا ہے؟ جس کے پاس مال ہو ہم اس کو عقل مند تصور کرتے ہیں، جس کے پاس دنیا کی ترقی ہو، دنیا کی ڈگریاں ہو، دنیا میں اچھا خاصہ زندگی گزارتا ہو تو ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہم اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، حدیث کی روشنی میں وہی انسان عقل مند ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہو، اپنی قبر کی زندگی کی فکر کرتا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کرتا ہو، جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہو، جنت میں داخل ہونے کی فکر کرتا ہو۔ یہ عقل مند مسلمان کی پہچان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہو۔ حاضرین اکرام، موت کی حقیقت، موت کے تعلق سے سننا اور سنانا ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں موت کی حقیقت کے تعلق سے سنا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سنی ہے، مجھے اور آپ کو اس پر ایمان رکھنے اور اس موت کے لیے ہمیشہ تیار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہے، اللہ ہمارے پریشانیوں کو تو دور فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بھی انسان پچھلے چند دنوں میں قربانی کی ہے، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جو بھی جس نے جیسی قربانی کی ہے، اللہ رب العالمین ہماری ان قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔